عزیزان محترم، فرماتے ہیں کہ جب ہم مکان پہ پہنچے، چونکہ خشک سالی کا زمانہ تھا، بکریوں میں دودھ کسی کے نہیں تھا اور جنگل میں گھاس نہیں تھا، لیکن حضور کے آنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر برکت آ گئی۔ میری یہ بکریاں جہاں بھی جاتی تھی وہاں کی زمین سرسبز ہو جاتی تھی، یہ گھاس کھا کے جب واپس لوٹتی تھی شام کو، ان میں دودھ بھرا ہوا ہوتا تھا، اتنا دودھ کے بے شمار، اور باقی جتنے لوگ تھے، جتنے میں وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی بکریوں میں دودھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو وہ اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے بیٹوں کو وہ عورتیں مارتی تھیں اور کہتی تھی کہ جاؤ نا ادھر بکریوں کو چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، ہماری بکریوں کو ادھر چرانے لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تاکہ ان کو دودھ بھی جس طرح کہ ان کے دودھ ہے ان کو بھی دودھ ہو۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی تو وہی اپنے بکریوں کو چرانے لے جاتے ہیں، مگر خدا جانے ان کی بکریوں میں دودھ کہاں سے آتا ہے، ہماری بکریوں میں تو دودھ نہیں ہے۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، یہ بچہ دامن تھا یتیمی پر، غریبی پر، تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث، رضائی ماں حلیمہ تھی، رضائی باپ تھا حارث۔ حلیمہ ماں ہے، حارث ابا ہے، دودھ کے ابا، حلیمہ کا شوہر، اور دوسری بھائی بہنیں بھی تھی، رضائی بہن شیمہ اور انیسہ، بس یہی دو تھیں، دو بہنیں تھیں، ایک کا نام شیمہ، دوسری کا نام انیسہ، عفیفہ تھی، محبت کرنے والی تھیں، دعا گو تھیں۔ اور بھائی کتنے تھے رضائی؟ دودھ کے بھائی بھی دو تھے، رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا، دو بھائی تھے، ایک عبداللہ تھا جو حضور کے ہم عمر تھا، حضور کے ساتھ دودھ پیتا تھا، رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا، یہ سب نگران تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں کی بنسبت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ جب 8 مہینے کی عمر مبارک ہوئی تو آپ بات کرتے تھے، 8 مہینے کے بچے تھے، حضور نے بات کرنا شروع کیا۔ جب 9 مہینے کے ہو گئے فصاحت کے ساتھ بات شروع کیا، جب 10 مہینے کے ہو گئے تو چلنے پھرنے لگے، سبحان اللہ، چلنے پھرنے لگے۔ آخرکار عزیزان محترم، جب کوئی یہ اپنا حلیمہ کے بکریاں جب واپس آتی تھی چرنے سے، جب حضور کے سامنے سے گزرتی تھی تو یہ بکریاں حضور کو سجدہ کرتی تھی۔ حضور جب چھوٹے تھے سجدہ کرتی تھی، اور یہ چھوٹپن سے نہیں بلکہ جب حضور بالکل جوان تھے، نبی تھے، اس وقت بھی یہی حال تھا۔ حضرت انس حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی انصاری صحابی کے باغ میں گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، انصار کے دوسرے کچھ لوگ بھی تھے، اور اس باغ کے اندر کچھ بکریاں موجود تھیں۔ انہوں نے جو حضور کو دیکھا تو حضور کے قدموں میں سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنا احق بالسجود لک من هذه الغنم، اے اللہ کے نبی، جب یہ بکریاں آپ کو سجدہ کرتی ہیں تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو زیادہ آپ کی قدر کو پہچانتے ہیں، بکریوں میں تو اتنی عقل بھی نہیں، جب وہ آپ کے قدموں پہ گرتی ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا، انه لا ينبغي في امتي ان يسجد احد لاحد، میری امت اور میری شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، سجدہ سوائے خدا کی ذات کے کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ وَلَوْ كَانَ يَنبَغِي لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا،
اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، یہاں تک کہ آپ کی عمر جب 2 برس کی ہوئی اور دودھ چھڑانے کا مدت ہوا، حضرت حلیمہ بیچاری یہ نہیں چاہتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کو اپنے سے الگ کر کے جا کے اماں جان کو دے دیں، آمنہ کو، لیکن 2 برس ہو چکے تھے، وعدے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن مجھے ایک بہانہ مل گیا۔ بہانہ یہ کہ مکے کے اندر وبا پھوٹ چکا تھا، وبائی بیماری پھوٹ چکی تھی، تو حلیمہ کو بہانہ ملا کہ میں جا کر کے آمنہ سے یہ کہوں گی کہ یہ میں آپ کے بیٹے کو وعدے کے مطابق لائی تو ہوں، لیکن مکے کے اندر وبا ہے، کہیں ایسا نہ ہو محمد کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے مجھے دے دو، میں اس کو واپس لے جاؤں، یہ بیماری ختم ہوگی تو میں لے آؤں گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور آ کر کے آمنہ سے کہا کہ محمد کو تو میں لائی ہوں وعدے کے مطابق، مگر شہر مکہ میں وبا پھوٹ چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دو کہ میں اسے واپس لے جاؤں، جب بیماری ختم ہو جائے گی میں لے آؤں گی۔ حضرت آمنہ نے مامتا کی ماری نے بڑی، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو ابھی اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے دے دیا، کہا ہاں جی تو نہیں چاہتا مگر بیماری بھی زیادہ ہے، اس لیے تم اسے دوبارہ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ لے گئیں، بڑی خوش ہو کے لے گئیں۔ آخر ایک دن ایک واقعہ پیش آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، تیر اندازی بھی کرتے ہیں، تیر کی پھینکنا مشق کرتے ہیں۔ اب بیان کیا حضرت علیمہ نے، فرمایا کہ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا اماں جان، مالی لا ارا اخوتی بالنہار، میں اپنے بھائیوں کو دن کے وقت کیوں نہیں دیکھتا، یہاں گھر میں کوئی موجود نہیں، یہ میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ایک بھائی تھا عبداللہ، 2 بہنیں تھیں انیسہ اور شیمہ، یہ کہاں ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ حلیمہ کی جان تجھ پہ قربان، انہم یرعون غنما لنا، بیٹا یہ ہماری بکریوں کو چرانے لے جاتی ہیں، جنگل میں بکریاں چرانے جاتے ہیں، اور اسی لیے صبح کو جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، اس لیے تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو حضور نے فرمایا ابعثینی معہم، اماں جان کل مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دو، کل مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دو تاکہ میں بھی بکریاں چراؤں۔ مجبور ہو کر کے حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی اور بھائیوں سے کہا کہ ذرا اپنے اس ہاشمی بھائی کا پورا خیال رکھنا، اسے تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ حضور صبح کو جاتے تھے، شام کو واپس لوٹتے تھے، صبح کو جاتے تھے، شام کو واپس لوٹتے تھے۔ آخرکار ایک دن ایک واقعہ عجیب پیش آیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے دیکھا کہ اس کا رضائی بھائی دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے، چہرے کا رنگ فق ہو گیا، خوف زدہ ہے، بس پیشانی پہ پسینے چھوٹ رہے ہیں، روتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ابت یا اماں، ابا جان، اماں جان، اخل قرشی قد اخذہ رجلان، ہمارے قریشی ہاشمی بھائی کو 2 شخصوں نے پکڑ لیا جن کے سفید لباس تھے، اور ہمارے اس بھائی کو انہوں نے اٹھا کر کے زمین پہ لٹا دیا اور چاقو نکال کے ان کے سینے کو چیر ڈال۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حلیمہ کہتی ہیں فانطلقت انا و ابوہ، میں اور میرا شوہر ہم دونوں تیز تیز دوڑ دوڑ کے وہاں چلیں، اور وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں، ہنستے ہیں، دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں۔ میں نے جاتے ہی اس کو
گود میں لے لیا، اسے بوسہ دیا، اور میں نے اس سے پوچھا فدت کا نفسی، اے میرے پیارے بیٹے تیری ماں تجھ پہ قربان، من الذی دہا کا، یہ کیا چیز ہے جو تو حیرت میں ہے، اوپر کیا دیکھ رہا ہے، یہ کبھی ہنستے کیوں ہو تم، اور یہ تجھے کس نے لٹایا زمین پہ، یہ تیرا سینہ کس نے چاک کیا تھا؟ قال خیر یا اماں، آپ نے جواب دیا اماں جان سب خیر ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، بینا انا نائم ما انا قائم، میں کھڑا تھا، اذ اتانی رہت الثلاثۃ، میں نے دیکھا 3 آدمی آ گئے، میں کھڑا تھا 3 آدمی آ گئے، بیاد احدہم ابریق من فضہ، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا تشت تھا، وفی ید الاخر تست من زمرد، دوسرے کے ہاتھ میں کوزہ تھا، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، دوسرے کے ہاتھ میں کوزہ تھا، فاخذونی، وہ آتے ہی انہوں نے مجھے پکڑ لیا، لے لیا، حتی اتو شفیر الوادی، حتیٰ کہ مجھے اس وادی کے کنارے پر وہ لے آئے، اور ایک نے ان میں سے مجھے زمین پہ لٹا دیا، ثم شق من صدری، پھر میرے سینے کو شق کر دیا، چاک دے دیا، پورے سینے کو ناف کے نیچے تک پورا سینہ کھول دیا، وانظر الیہ، اور میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ، کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا، پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے میں ڈال دیا، کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا، آخر وہ چیز اسے مل گئی، فاخذہ وترکہ ولا ادری ما ہوا، اور اسے نکال کے باہر پھینک دیا، اور مجھے معلوم نہیں کہ کیا چیز تھا، پھر ایک چیز وہاں سے نکال کے اس تشت کے اندر رکھا، اور کوزے کے اندر کچھ پانی تھا، اس سے دھو کے صاف کر دیا، اور پھر اس کو اپنے اصلی جگہ پہ میرے دل کو رکھ دیا، اور پھر وہ چلے گئے، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ جا رہے ہیں، میں ہنس رہا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم پھر واپس گھر ان کو لے آئے، میں نے دیکھا چہرہ انور زرد ہو چکا تھا، اب ہم نے کہا کہ اب اس لڑکے کو یہاں زیادہ دیر تک اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، خدا جانے کیا کل ہو جائے، اسی لیے یہ امانت جا کر کے آمنہ کو پہنچا دیں۔ جی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان سے جدا ہوں، مگر اس واقعے کے بعد ہم کو یہ پسند نہیں ہوا کہ خدا جانے کل اور کوئی واقعہ پیش آئے، پرسوں کوئی اور واقعہ پیش آئے، تو خدا جانے کیا بات ہے، اس لیے ہم اس کو واپس کر دیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 برس کی تھی، 4 برس کی تھی آپ کی عمر مبارک جب آپ کے سینے مبارک کو شق کیا گیا تھا۔ یہ فرشتے تھے جو آئے تھے، ان فرشتوں نے سینے مبارک کو شق کر کے قلب مبارک کو نکال کے اسے دھویا تھا، اس کے اندر نور بھر دیا تھا۔ چنانچہ عزیزان محترم، چنانچہ وہ حضور کو لے گئے واپس اور ان کی اماں جان کے سپرد کر دیا۔ اب حضور وہاں پرورش پا رہے ہیں اماں جان اور دادا جان کے ہاں۔ جب آپ کی عمر مبارک 2 برس اور بڑھ گئی، 4 برس کے تھے حلیمہ کے پاس، 2 برس ماں کے پاس رہے، 6 برس کی عمر مبارک ہو گئی، تو اس وقت ان کی ماں آمنہ بھی وفات پا گئی۔ اب تو محمد جو ہے باپ سے پہلے یتیم ہو چکے تھے، اب ماں سے بھی یتیم ہو گئے، ماں بھی دنیا سے گزر گئی۔ ان کی موت بھی اس طرح سے واقع ہو گئی کہ مدینہ کے راستے میں، یہ مدینہ گئی ہوئی تھی، وہاں سے واپسی میں راستے میں مدینے کی ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کے ساتھ ام ایمن لونڈی تھی جو حضرت عبداللہ آپ کے والد کی ملکیت تھی۔ اب ام ایمن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو جو لونڈی تھی ان کے والد کی، مگر اس کو ماں کہہ کے پکارتے تھے آپ، کیونکہ اس نے بھی آپ کی پرورش کی۔ بہرحال عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پرورش پاتے رہے حضرت عبد المطلب کی زیر کفالت، اور آخرکار ایک دفعہ وہ دن بھی آ گیا، وہ وقت بھی آ گیا جبکہ حضرت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کو پہنچ گئی، تو عبد المطلب کا بھی دنیا سے
کوچ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب دادا کا سایہ بھی سر پہ باقی نہیں رہا۔ لیکن وفات کے وقت حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر کے وصیت کی کہ دیکھو ابو طالب، میں محمد کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اس کی خبرگیری کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس پر اچھی طرح سے اس کی خیالداری کرتے رہنا۔ ابو طالب نے قبول کیا ذمہ داری پرورش کی سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طالب کا یہ عادت تھا کہ پہلے حضور کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اس کے بعد جو بچتا تھا پھر اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ اتنی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب کو۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی ابو طالب کے زمانے میں، تو لوگ آئے ابو طالب کے پاس کہ بارش کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کو ساتھ لے کے باہر نکلے اور کہا اس تیرے پیارے بندے کے صدقے میں خدایا ہمیں بارش دے دے۔ دعا ختم نہیں ہوتی تھی کہ بارش اوپر سے شروع ہو جاتی تھی۔ اسی لیے اپنے قصیدے میں ابو طالب یہ کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ سِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے بلبلان گوشہ گلزار احمدی، اے طالبان دید جمال محمدی، صلو علی محمد آل محمدین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، حضرت ابو طالب سفر کی تیاری کر رہے ہیں شام میں تجارتی قافلے کے ساتھ، ارادہ ہو رہا ہے سفر کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا جان جا رہے ہیں سفر پہ، آئے اور کہا یا امی الی من تکلنی لا اب لی ولا ام، یا امی چچا جان الی من تکلنی، آپ جا رہے ہیں سفر پر، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میرا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ یا ابے یا امی الی من تکلنی لا اب لی ولا ام لی، کوئی اماں نہیں جو اس کے پاس رہوں، ابا بھی نہیں جو اس کے پاس رہوں، لے دے کے آپ ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، مجھے کس کے لیے پاس چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے دل میں رقت پیدا ہو گیا، نرمی پیدا ہو گئی، کہنے لگے واللہ لأخرجن به معي ولا افارقه ابدا، کہا میرا پہلے ارادہ نہیں تھا ان کو لے جانے کا، مگر میں اسے اب اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں اسے یہاں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا بیٹا کچھ فکر مت کرنا، تو میرے ساتھ رہے گا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک بعض روایت کے مطابق 9 برس کی تھی، بعض روایت کے مطابق 12 برس کی تھی۔ جب آپ روانہ ہوئے قافلے کے ساتھ اپنے چچا کے، اور حضرت ابو طالب نے اپنی سواری کے پر اپنے پیٹھ کے پیچھے ان کو بٹھا دیا تھا حضرت کو۔ سفر کرتے 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 جب ان کا گزر ایک علاقے پہ ہوا جہاں پہ ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا، تو وہاں انہوں نے منزل کیا، پڑاؤ ڈال دیا، منزل کیا، کیونکہ قافلے تو ہمیشہ منزل کر کر کے جاتے ہیں۔ تو اس صاحب دیر نے، اس عبادت گاہ کے پادری نے آ کر کے پوچھا ما ھذا الغلام منک، اے ابو طالب تم تو ہمیشہ آتے ہو مگر آج ایک بچہ تمہارے ساتھ ہے، ذرا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ غلام سے اس بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ یہ تیرا کون لگتا ہے؟ قال ابنی،
ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے جواب دیا ما ہوا بابنک، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا. میرے خیال اور میرے علم کے مطابق نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، یہ یتیم ہے. اور میں نے جو نشانیاں دیکھی ہے جب یہ آ رہا تھا تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اس امت کا نبی ہونے والا ہے. ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا ومن نبی، نبی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ عرب میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لوگ نہیں جانتے. تو اس نے جواب دیا کہ نبی وہ ہے کہ جس پر آسمان سے خبر آتی ہے اور پھر وہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ آسمان سے یہ خبر آئی ہے. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ وہاں مت لے جاؤ شام میں کہ یہودی اس بچے کے دشمن ہیں، اس سے واپس لے جاؤ. لیکن نہیں، ان کو تو تجارت کا سامان ساتھ تھا، قافلہ ساتھ تھا، وہ آگے گئے. ایک دوسرے راہب پر ان کا گزر ہوا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا کہ ما ھذا الغلام منکا، یہ بچہ تیرا کیا ہے؟ جواب دیا میرا بیٹا ہے. کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، جہاں تک میرا علم کہتا ہے اس کا نہ باپ ہے نہ ماں. تو اس نے پوچھا ابو طالب نے یہ تم نے کیسے جانا؟ کہا کہ لأن وجہہ وجہ نبی، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ خدا کا نبی ہے، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ نبی کی آنکھیں ہیں. ابو طالب نے کہا سبحان اللہ. پہلے راہب نے بھی یہی کہا، دوسرے نے بھی یہی کہا. کہا ٹھیک تم کہتے ہو میرا بیٹا نہیں ہے لیکن میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ بھی زندہ نہیں، ماں بھی زندہ نہیں. چنانچہ یہ آگے روانہ ہوئے تو بصرہ شہر پہ پہنچے. بصرہ، وہاں پہ ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب. یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، یہودی عالم تھا، اور قریش اکثر یہاں سے گزرتے تھے. لیکن یہ اتنا بڑا گھمنڈ اور غرور والا راہب تھا کہ کبھی قریش کو پوچھتا بھی نہیں تھا. قریش آتے تھے، منزل کرتے تھے، چلے جاتے تھے، مگر یہ اپنے عبادت خانے سے کبھی نکلتا بھی نہیں تھا. اتنا گھمنڈ تھا اس کو بحیرہ کو. اس سال جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ہیں تو جناب اس نے کیا کیا؟ پورے قافلے والوں کی دعوت کی کہ آؤ تم ہمارے مہمان ہو. یہ سب حیران ہو گئے کہ اس نے تو کبھی ہمیں سلام بھی نہیں دیا، آج ہماری دعوت کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور قافلے کے سر پر بدلی کا سایہ. اس سے پہلے کبھی یہ قافلہ ہر سال آتے ہیں مگر کبھی اس پر بادل کا سایہ نہیں تھا. اور پھر اس نے دیکھا کہ یہ آ گئے اور یہ بڑے بڑے جتنے تھے یہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، اور محمد الرسول اللہ جب دھوپ پہ بیٹھنے لگے تو درخت محمد، اس کا سایہ محمد پہ آ گیا اور یہ سب دھوپ میں رہ گئے. یہ ساری چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو سمجھ لیا گیا کہ اس کی ان کے ساتھ ایک ایسا بچہ ہے جو وہ خدا کا نبی ہے. دعوت دی ان کو، اسی سرکار دو عالم کے صدقے میں سب کی دعوت کی، اور کہا دیکھو کوئی غیر حاضر نہ رہے، چھوٹا بڑا غلام آزاد جو کچھ تم میں ہو، قافلہ پورے کے پورا میرا مہمان ہے. ایک شخص نے پوچھا یا بحیرہ ان لک الیوم لشان، آج تم نے عجیب معاملہ ہے تمہارا. ما کنت تصنع ھذا بنا، تم نے کبھی ہماری اتنی خاطر مدارت نہیں کی، یہ آج کیا بات ہے؟ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ صدقتا، تو سچ کہتا ہے، میں نے کبھی تم کو پوچھا بھی نہیں. خیر ولکنکم ضیف، تم لوگ پھر بھی مہمان ہو، میرا خیال ہے کہ میں مہمانوں کا احترام کروں، اسی لیے میں نے تمہارے لیے خوراک بنایا ہے، کھانا پکایا ہے، تم مگر سب آ جاؤ، کوئی غیر حاضر نہ رہے. انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو بٹھایا بستروں پر کہ تو بستروں کو سنبھال لے، ہم دعوت کھانے جا رہے ہیں. حضور کو بسترا سنبھالنے کے لیے بٹھایا، سمجھا کہ دعوت ہماری ہو رہی ہے. انہوں نے سمجھا، حضور کو کہا کہ تم بسترے سنبھالو اور ہم دعوت کھا کے آئیں گے. جب یہ ایک ایک کر کے اندر داخل ہوئے اور بحیرہ نے حضور کو نہیں دیکھا
اور ان کے اندر وہ صفت نہیں دیکھی جو نبی میں ہونی چاہیے، اور ان کے اوپر بدلی کا سایہ نہیں دیکھا، تو کہنے لگے دیکھو اے قریش، میں نے کہا ہے کہ کوئی پیچھے مت چھوڑو. تو انہوں نے جواب دیا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، صرف ایک بچہ چھوڑ کے آئے ہیں، نوجوان. وہ ہم سب میں عمر میں چھوٹا ہے، وہ ہم نے وہاں حفاظت کے لیے رکھ دیا ہے کہ ہمارے اسباب کی حفاظت کرے. اس نے جواب دیا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، ادعوہ، جاؤ اس کو بھی بلاؤ. چنانچہ حضور کو بھی لایا گیا، قوم کے ساتھ اس کو بٹھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اب اس نے سوال پوچھا کہ بتاؤ، میں قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں صحیح صحیح جواب دو. کہا بہت اچھا، آپ پوچھو. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسألک بحق اللات والعزیٰ، میں تمہیں لات اور عزیٰ کا واسطہ اور قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں تو مجھے صحیح جواب دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا تسألنی باللات والعزیٰ شیئا، لات اور عزیٰ کا قسم دے کر مجھ سے کچھ مت پوچھنا، کیونکہ میں لات اور عزیٰ کا قسم کبھی نہیں کھاتا، اور وہ باطل چیزیں ہیں، میں ان کو مقبول سمجھتا ہوں. یہ امتحان لینا تھا بحیرہ کو، امتحان سرکار کا لے لیا. پھر کہا، آپ نے فرمایا سلنی ما بدا لک، پوچھو، اب جو پوچھنا ہے پوچھو. کچھ باتیں پوچھی انہوں نے آپ کے حالات کے بارے میں، تو حضور نے ان کو جو جواب دیا تو دیکھا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے کتاب کے اندر پڑھی ہیں. پھر قریش سے کہا کہ اے قریش اور اے ابو طالب، بتاؤ یہ لڑکا تمہارا رشتے میں کیا ہے؟ جواب دیا میرا بیٹا. کہا نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ یتیم ہوگا. کہا ہاں میرا بھائی کا لڑکا ہے. کہا پھر بھائی کہاں ہے؟ کہا بھائی وفات پا چکا ہے. ماں کہاں ہے؟ ماں بھی وفات پا چکی ہے. کہا تو سچ کہتا ہے. اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ان کو واپس لے جاؤ، اب آگے قدم مت رکھنا، اس اپنے بھتیجے کو آگے مت لے جاؤ، کیونکہ قریش، اے قریش کی جماعت، یہودی اس بچے کے دشمن ہوں گے. وہ انتظار میں تھے کہ یہ نبی پیدا ہو تو ہمارے اندر پیدا ہو. اب جب وہ دیکھیں گے کہ نبی قریش میں پیدا ہوا ہے تو کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے تم اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ. اور چنانچہ بحیرہ راہب کے کہنے پر حضرت ابو طالب نے اور قافلے والوں نے اپنا وہی اسباب و سامان کونے کونے کر کے بیچ دیے اور پھر واپس ہوئے. اور یہ جا رہے تھے اور بحیرہ کھڑا سرکار کو دیکھ رہا ہے اور جناب محبت میں کہہ رہا ہے ربود عقل و دلم را جمال عربی، ربود عقل و دلم را جمال عربی، بزیر ہر خم زلفاش ہزار بل عجبی، بزیر ہر خم زلفاش ہزار بل عجبی. ایک عربی نوجوان آئے اور میرا دل اپنے ساتھ لے گئے. ہزار علم و ادب داشتم نئے خواجہ، میں نے اپنے کو بڑا عالم سمجھا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. ہزار علم و ادب داشتم نئے خواجہ، کنو کے مست و خرابم سلائے بے ادبی. لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر کے میں سارا علم بھلا دیا، میں نے اپنا، میرا سارا ادب کم ختم ہو گیا، میں دیوانہ بن گیا. رواں شدہ بز چشم منو گواہی داد. اور اے لوگوں سنو، تم جا رہے ہو
میرا گواہی سن لو، ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا الذی بعثہ اللہ تعالی رحمتا للعالمین۔ سنتے جاؤ اے قافلے والو، یہ ہے تمام جہان کے سردار تمہارے ساتھ، یہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے یہ قافلہ پھر دوبارہ واپس ہوا مکہ معظمہ میں۔ عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں، یہ قریبی ہے خدا کی ہوں جو مداح ہے نبی، یہ خدا کی مہربانی ہے جو اس عاجز کی زبان سے وصف محمد آپ سن رہے ہیں۔ یہ قریبی ہے خدا کی ہوں جو مداح ہے نبی، ورنہ میرا منہ تو وصف پاک کے قابل نہیں، ورنہ میرا منہ تو وصف پاک کے قابل نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ عزیز محترم، یہ چند شکستہ الفاظ بارگاہ رسالت میں بطور نذرانہ ہم نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت اور محبت پیدا فرمائے، اور ہر قسم کی عداوت، دشمنی، حسد، کینے سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو صاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جتنے بھی ہم میں تنگ دست ہیں انہیں خوشحال بنا دے۔ جتنے خوشحال خدا کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایماندار، باعمل، پابند صوم و صلات کر دے، اور جتنے بے روزگار ہیں خدا ان کو روزگار حلال نصیب فرما، جتنے بے اولاد خدا کے بندے ہیں خدایا ان کو سب کو صاحب اولاد کر دے، اور اے اللہ جو مقروض ہوں ان کو قرض کے بوجھ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے قلوب کے اندر اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت اور عشق ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین، اے رب جلیل،
جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت پر ہمارا عمل رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے، تو الہ العالمین ہماری زبان پر کلمہ پاک جاری رہے اور دل نور ایمان سے روشن رہے۔ اے اللہ، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، مبارک رات ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ بندہ جب ان سے مانگتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں، اور جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہوں، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ خدا بندہ، ہم گنہگار بھی یہی آس لگائے آئے ہیں اور اسی امید کے آئے ہیں کہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں نہ دیکھ، اپنی دریائے رحمت کو دیکھ۔